وہ ریت پر کھڑا پتھر بن گیا تھا۔ اس نے وہلانہ بھاگ کر عائشہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ سمندر پہ وہ اب بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی جا چکے تھے۔ اسے پہلی بار تنہائی سے خوف آیا تھا۔ اس نے جب ہر طرف بھاگ دوڑ کر عائشہ کو دیکھ لیا تو وہ ایک جگہ رک گیا۔ ارمان کا سانس پھول رہا تھا، پیٹ میں بل پڑنے لگے تھے۔ اس نے تھکن سے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور جھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کے سانس کی دوڑ ابھی اس کے ہاتھ میں بھی نہ آئی تھی کہ اس کا موبائل تھر تھرایا۔ ہائے ہیلو ارمان سے بمشکل بولا گیا۔ سانس ویسے ہی اکڑ رہے تھے۔ فون پہ دوسری طرف جیا رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی آپ کہاں ہیں؟ جیا کے رونے سے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا ہوا جیا؟ جیا اس کے سوال پہ اور شدت سے رونے لگی۔ بھائی ممی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بس مجھے دیکھ رہی ہیں، نہ بات کر رہی ہیں، نہ ہی میرا ہاتھ پکڑ رہی ہیں۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی ممی کے ساکت وجود کو ہلا ہلا کر روتی ہوئی کہہ رہی تھی اور ساحل پہ کھڑے لڑکے کو سمجھ نہ آئی وہ اب پہلے کسی کے پاس جائے، ماں کے پاس جائے یا عائشہ کو ڈھونڈے۔ یہ وہی بیسمنٹ ہے جہاں برہم کو باندھا گیا تھا۔ اس بیسمنٹ میں نیم اندھیرا بکھرا تھا اور اس تاریکی کو بحرام کی آواز چیر رہی تھی۔ اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر بس گشت کر رہے تھے۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے ایسے ہی چیخ رہا تھا۔ جب بھی دستگیر اس کے سامنے آ کر کہتا کہ کیا وہ اپنے مالک کا نام بتانے کو تیار ہے تو وہ خاموش ہو جاتا، لیکن آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورے بیسمنٹ کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بے خوابی اور مسلسل گرتے پانی نے اس کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں زخم ہو گئے ہیں۔ وہ جھنجھلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ بالکل تانوا اور لاغر ہو گیا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالنا ہے۔ اس نے جب قدموں کی جھاپ سنی تو بے ساختہ بولا۔ اس نیم تاریکی میں دیکھتے ہی دیکھتے 2 نفوس ظاہر ہوئے جن میں سے پہلا شہر ملک کا تھا۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ وہ مدعے پہ آیا۔ ہاں میں سب کچھ سچ بتا دوں گا تمہیں۔ وہ رو دینے کو ہو رہا تھا۔ شہر نے اس پر محفوظ نظر ڈالی تو تم اپنی باپ بیچنے کو تیار ہوگے؟ اس نے بھرپور طنز کیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دستگیر اس سے 2 قدموں کے فاصلے پہ رک چکا تھا۔ اس نے موبائل نکال لیا تھا۔ وہ اس ثبوت کو فوری ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو جزا اور سزا کا اختیار شہر ملک کو ہی تھا، پر پھر بھی دستگیر اب کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ہی تمہارے ماں باپ کا قتل کیا تھا اور زویا کو بھی میں نے ہی کڈنیپ کیا تھا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کہنے لگا۔ شہر کے اندر ہی اندر وہ پرانے زخم پھر سے تازہ ہونے لگے۔ میں ہوں جس نے تمہارے رشتے اور سب کچھ تم سے چھین لیا تھا۔ ریاض کو بھی میں نے ہی ٹریپ کیا تھا اور وہ میرے جال میں پھنس بھی گیا۔ شہر نے ضبط سے مٹھی بند کی۔ اس کی انگلیوں کے جھٹکنے کی آواز بحرام کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور اس لمحے شہر نے پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ رسید کیا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ ایک دانت بھی اڑتا ہوا باہر جا گرا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کا کس نے کہا تھا؟ شہر نے بحرام کا منہ دبوچا۔ وہ کرا رہا تھا۔ ہر شہر کا تغافل اس وقت اس عروج پہ تھا کہ اس کے اندر کا سارا احساس اور انسانیت دم توڑ گئی۔ وہ بچھڑے ہوئے شہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب بحرام سے وقت بولا جا رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا رک کر بول رہا تھا۔ مجھے یہ سب ارمان کے ممی نے کرنے کا کہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا شوہر اپنی ساری پراپرٹی اپنے چھوٹے بھائی یعنی تمہارے ڈیڈ کے نام کر دیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کو مروانے کے لیے مجھے ہائر کیا۔ پر اس دن اس گاڑی میں تمہارے ممی ڈیڈ بھی تھے۔
اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی شہیر سے مزید نہ سنا گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کو پیچھے کیا اور وہاں سے گن نکال کر بہرام کے ماتھے پہ رکھ کر چلا دی۔ اس بار بہرام چیخ بھی نہ سکا تھا۔ دستگیر نے ویڈیو پہلے ہی بند کر دی تھی۔ اب جب شہیر نے گولی چلا دی تو ایسے ویڈیو ریکارڈ کرنا فضول لگا۔ لاش کسی گٹر میں پھینک دو۔ شہیر نے تن پر بری نظر بہرام کے مردہ وجود پر ڈالی اور بڑے بڑے ڈنک بھونتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ بیسمنٹ میں بکھرا نیم اندھیرا سمٹ کر دستگیر کو خوف سے دیکھ رہا تھا، جو بہرام کے ہاتھ پیر کھول رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کھلتے تھے اور کھڑکیوں سے پردے ہٹے تھے۔ وہاں سے ہوا کے جھونکے تیزی سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے کی روشنیاں روشن ہو کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ تبھی اس کمرے میں شہیر داخل ہوا اور عائشہ کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والے شعلے جو اس کی آنکھوں میں جل رہے تھے، اب وہ شانت تھے اور اس نے خود کو شانت ہی رکھنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے ابھی عائشہ کو بہت ساری باتیں برداشت کرنی ہیں۔ وہ کرسی کھسلا کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے بہت دنوں بعد دیکھا ہو۔ شہیر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے ماتھے پہ رکھا تو وہ کسمسائی۔ عائشہ کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ شہیر نے اس کے ماتھے سے ہاتھ نہ ہٹایا۔ وہ ویسے ہی نرمی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر انگوٹھے اس کا ماتھا سہلا رہا تھا۔ عائشہ نے دھندلائی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ بھی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈگمگاتے دماغ کو سنبھال کر شہیر پہ نظریں جمائیں اور ایک خوف کی سرد لہر اس کے اندر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے شہیر کے ہاتھ کو مدد کر ماتھے سے ہٹایا اور اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے شہیر سے دور ہو کر ایک نظر جب کمرے پہ ڈالی تو بے بس ہو کر رہ گئی۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ عائشہ، وہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آنے لگا، جو بیڈ سے اتر کر اب دیوار کے کونے سے جا لگی تھی۔ میری طرف مت آئیے گا۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے شہیر کے اٹھتے قدموں کو دیکھا۔ دیکھو، میں نے سارے فاصلے مٹا دیے ہیں ہمارے درمیان سے۔ اس نے قدم روکے نہیں تھے۔ وہ اس کے پاس، اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بات پر عائشہ نے اسے غم و غصے سے دیکھا۔ میں نے واپس جانا ہے، وہ سخت لہجے سے بولی تھی۔ شہیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم جانتی ہو تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ بالکل اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس نے عائشہ کو شانوں سے ماتھا۔ عائشہ کو اس کے چھونے سے ایک راحت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اور تم اب بہت جلد ایک ہو جائیں گے۔ وہ اسے سینے سے لگا ہی رہا تھا کہ عائشہ نے اسے کے ہاتھوں کو جھٹک کر اسے دھکا دیا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں واپس جاؤں گی ابھی۔ اور اسی وقت وہ کہہ کر جانے بھی لگی کہ شہیر نے اس کی کلائی تھمائی۔ میں نے کہا ہے نا تمہیں کہ تم نہیں جاؤ گی۔ اس کی کلائی پر شمشیر کی غفرت مضبوط تھی۔ وہ خود اس کے سامنے آ گیا تھا۔ چہرہ اور لہجہ سپاٹ تھا۔ میں آپ کو واپس جا کر دکھاؤں گی۔ عائشہ اپنی کلائی چڑھانے کی صحیح کر رہی تھی۔ شہیر نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ میں تمہیں اب خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تم بہت جلد ارمان سے طلاق لو گی۔ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ شہیر نے سرد مہرے سے اسے دیکھا، جو اشتعال سے بولی تھی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، شہیر نے اعتماد سے کہا۔ عائشہ کی بھویں تن گئیں۔ پھر آج آپ کی یہ غلط فہمی بھی میں دور کر دوں گی۔ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ شہیر نے اس کے کہتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے شہیر کے الفاظ نے اس کا برف کا پتلا بنا دیا۔ تم یہ نہیں چاہو گی کہ اس وقت تمہارے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارے بھائی کو کوئی گولی مارے اور تمہارے گھر میں آگ لگ جائے۔ عائشہ کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ وہ صدمے سے پلٹ بھی نہ سکی۔ جہاں تم وہیں کھڑی گئی۔ شہیر قدم قدم چلتا اس کے سامنے ایک بار پھر آ گیا تھا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ پکڑے۔